چاہنے والوں ملاحظہ کرو، بچیوں کے تعلق سے میرا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے بچی اپنے باپ کے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ بیٹی اپنے والدین کے لیے جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے، بیٹی اپنے والد کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی ہے زاروں قطار رونے لگے ہیں، گڑگڑا کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اے سید المرسلین آقا، اے شفیع المذنبین آقا، اے رحمت للعالمین آقا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اے میرے آقا میں بہت بڑا سیاہ کار ہوں یا رسول اللہ۔ ایام جاہلیت میں جب آپ ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے نہ جانے کتنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ اے میرے آقا آج بھی مجھے یاد ہے جب میں ملک شام کے ملک میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میری بیوی اس وقت حمل سے تھی، میری بیوی پیٹ سے تھی یا رسول اللہ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس بیچ اگر ہمارے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو خاندان کے دستور کے مطابق اس بیٹی کو، اس بچی کو بستی کے باہر جنگل میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا، اور اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو خاندان کے ہی دستور کے مطابق اس بیٹے کی پرورش خوب اچھے طریقے سے کرنا، خوب لاڑو پیار اس کو دینا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں یہ کہہ کر کے ملک شام تجارت کرنے کے لیے چلا گیا، ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد جب میں واپس آیا میں نے اپنے آنگن میں انٹری کی، داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہوں میرے دوارے میں، میرے آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل لگی ہے، ایک پیاری سی بچی کھیل لگی ہے، ایک ننھی سی بچی کھیل لگی ہے یا رسول اللہ۔ میں نے بچی کا چہرہ دیکھا، اندر کا خون ابال مارنے لگا، غصے میں لال پیلا اپنی بیوی کو آواز دیتا ہوں اے میری بیوی یہ بچی میرے آنگن میں کس کی کھیل لگی ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہو تو خاندان کے دستور کے مطابق اس بیٹی کو بستی کے باہر جنگل میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا، لیکن یہ بیٹی کس کی ہے، یہ بچی کس کی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد میری بیوی نے اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے مجھ سے کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج یہ پڑوس کی بچی ہے، جب آپ چلے گئے تھے تو ہمارے یہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بیٹی کو، اس بچی کو بستی کے باہر جنگل میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے، لیکن یہ پڑوس کی بیٹی ہے، میں اس بیٹی کو اس لیے لے آئی ہوں تاکہ میری مامتا کا دل بہل جائے، تاکہ میری مامتا کو تسلی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھ سے کہا میں نے مان لیا، شمس و قمر نے منزلیں طے کی، دن گزرتے رہے، میں دیکھتا کیا ہوں کئی دنوں کے بعد میں دور سے دیکھتا کیا ہوں کہ میری بیوی اس بچی سے پیار کر رہی ہے، کبھی اس بچی کے گالوں کو چومتی ہے، کبھی اس بچی کے اناک کو چومتی ہے، کبھی اس بچی کے ماتھے کو چومتی ہے۔ یا رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد بیوی سے میں نے سوال کر دیا اے میری بیوی آپ اس بچی سے محبت کیوں کر رہی ہو، آپ اس بچی کا ماتھا تم کیوں چوم رہی ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج اس لیے ہم اس بچی سے محبت کر رہے ہیں، اس لیے اس بچی سے پیار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی ناک آپ کی ناک کی طرح ہے، اس کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کی طرح ہے، اس کا ماتھا آپ کے ماتھے کی طرح ہے۔ صحابی عرض کرتے اے آقا جب میں نے غور سے بچی کا چہرہ غور سے پہلی مرتبہ دیکھا تو دھیرے دھیرے میں بھی اس بچی سے محبت کرنے لگا، میں بھی اس بچی سے پیار کرنے لگا۔ یا رسول اللہ ایک دن میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، میری وہی بیٹی آتی ہے میرے سینے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، میں نے اس کے بالوں کو سہلانے لگا، اس کے گالوں کو چومنے لگا، اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینے لگا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دور سے میری بیوی نے دیکھا کہ اب باپ بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، اب باپ بیٹی سے پیار کرنے لگا ہے، آئی میرے پاس آ کر کے کہنے لگی اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج ایک بات کہے برا تو نہیں مانیے گا؟ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ بچی جو آپ کی گود میں کھیل رہی ہے نا، جس کو آپ پیار کر رہے ہیں، جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس کی پیشانی کو آپ چوم رہے ہیں، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے، یہ تو آپ ہی کی بچی ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا تاکہ آپ اس بچی کو اوروں کی طرح زندہ زمین کے اندر دفن نہ کر دیں، لیکن اب میں نے دیکھا کہ اب باپ بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، اب باپ بیٹی سے پیار کرنے لگا ہے، میں نے سچ سچ آپ کو بتا دیا۔ صحابی عرض کرتے اے آقا میں نے
سنا سننے کے بعد میرے ماتھے پر پسینہ اندر کا خون ابال مارنے لگا. بچی کا ہاتھ پکڑا, لیا کدال اور پھوڑا لے کر کے چلا جنگل کی طرف. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, بچی آگے آگے چل رہی ہے, میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اے آقا میں نے بچی کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا. میں گڈھا کھودنے میں مصروف ہو گیا تاکہ اس بچی کو اس گڈھے کے اندر دفن کر دوں. اے آقا میں گڈھا کھودتا جا رہا, گڈھا کھودتا جا رہا. میری بیٹی آتی ننھے قدموں سے, میری بیٹی آتی, میرے کپڑوں پر جو مٹی لگ جاتی اس مٹی کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتی اور مجھ سے کہتی اے ابا آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اچھا ہم کو معلوم ہے آپ اس لیے نہ گڈھا کھود رہے کہ ہم کھیل کھیلیں گے, کبھی اس گڈھے کے اندر ہم چھپ جائیں گے تو آپ ہم کو تلاش کیجیے گا, کبھی آپ چھپ جائیے گا ہم آپ کو تلاش کریں گے. صحابی عرض کرتے اے آقا میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی لیکن میں گڈھا کھودتا رہا اور جیسے ہی میں نے گڈھے کو مکمل کر لیا, گڈھے کو پورا کر لیا تو اے آقا میری بیٹی ننھے قدموں سے آتی ہے, چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتی ہے. اے آقا اس گڈھے کے اندر کود جاتی ہے اور مجھ سے کہتی اے ابا چاہیے نا چاہیے, اب کھیل شروع ہو گیا ہے, ہم اس گڈھے کے اندر چھپ رہے ہیں, آپ ہم کو تلاش کیجئے. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی لیکن میں گڈھے کے اندر مٹی ڈالتا رہا. بیٹی گڈھے کے اندر موجود ہے, میں مٹی ڈالتا رہا. اے آقا اے آقا گڈھا چونکہ بڑا ہو گیا تھا, اے آقا میں گڈھے کے سائڈ میں مٹی ڈالتا تو بیٹی اس سائڈ میں ہو جاتی, اس سائڈ میں ڈالتا بیٹی اس سائڈ میں ہو جاتی. صحابی عرض کرتے اے آقا میرے دماغ کے اندر ایک تجویز آئی, میں نے ایک بھاری سا پتھر لیا, گڈھے کے ایک سائڈ میں ڈال دیا تاکہ بیٹی ادھر ادھر نہ ہونے پائے. اے آقا میرے گڈھے کے اندر مٹی ڈالتا رہا. جیسے ہی مٹی میری بیٹی کے کمر تک پہنچتی ہے تو اے آقا اب میری بیٹی اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی, میری بیٹی سمجھ جاتی ہے. میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے اے ابا اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ تم مجھے اس اندھیرے جنگل میں, اس سنسان جنگل میں, اس بیابان جنگل میں, اس خطرناک ماحول میں, اس اندھیرے ماحول میں تم مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر رہے ہو. اے میرے باپ میں نے سماج کے اندر کون سا ایسا پاپ کیا ہے, میں نے سماج کے اندر کون سا ایسا گناہ کیا ہے, میں نے سماج کے اتنی چھوٹی سی تو عمر ہے میری, میں نے سماج کے اندر اتنی چھوٹی سی عمر میں کون سا ایسا پاپ کر دیا, کون سا ایسا گناہ کر دیا جس گناہ کی سزا تو مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر کے دے رہا ہے. صحابی عرض کرتے اے آقا میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی لیکن میں نے اپنی بیٹی کو جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا کہ اے میری بیٹی جب تو بڑی ہو جائے گی میں تیری شادی کروں گا, میرا کوئی داماد ہوگا وہ مجھ سے جہیز کا مطالبہ کرے گا, وہ مجھ سے جہیز مانگے گا, میں سماج کے اندر ذلیل سمجھا جاؤں گا. صحابی عرض کرتے میری بیٹی نے اتنا سننے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے کہتی ہے اے ابا میں شادی نہیں کروں گی, اے ابا میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی, لوٹ کر کے کبھی واپس نہیں آؤں گی, لیکن اے میرے باپ مجھے زندگی کی بھیک دے دے, اے میرے باپ مجھے زندہ چھوڑ دے. صحابی عرض کرتے اے آقا میری بیٹی مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی, میری بیٹی روتی رہی, میری بیٹی گڑگڑاتی رہی, میری بیٹی کے آنسو نکلتے رہے. اے آقا میں نے گڈھے کے اندر مٹی کو ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا. صحابی عرض کرتے آقا میں نے مٹی کے اندر دفن کر دیا, نبوت والی آنکھوں میں آنسو ہے. ربیع النور کی تاریخ میں آنے والا 12 تاریخ میں آنے والا پیغمبر مسلمانوں ہمارا تمہارا نبی رو رہا ہے, نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے, پوری داڑھی مبارک آنسو سے پر ہو جاتی ہے میرے آقا کی. آقا ارشاد فرماتے صحابی تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے, تو نے بہت بڑا گناہ کیا, لیکن کب جب تیرا پیغمبر نہیں آیا تھا, بے کسوں کا سہارا نہیں آیا تھا, یتیموں کا ماوا نہیں آیا تھا, اور جیسے ہی بے کسوں کا سہارا ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لے آیا تو مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے, اعلان خدا بندی ہوتا ہے کہ اب کوئی بچی زندہ زمین کے اندر دفن نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ بے کسوں کا سہارا آ گیا ہے, یتیموں کا ماوا آ گیا
ہے، بچیوں کو بچانے والا آ گیا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے